اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ حمد کی تفسیر کا آج ہمارا 9واں سیشن ہے، اور ہم نے کل جو گفتگو کی وہ مالک یوم الدین کے اوپر کی۔ آج ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو جو گزشتہ روز ہم نے جہاں پر اپنے گفتگو کا سلسلہ ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے ہم دوبارہ اس کا آغاز کریں گے۔ تو ہم نے کل جو بات کی وہ یہ تھی کہ مالکیت کا ایک تصور ہمارے پاس ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ تسلط، جس کا مطلب ہے حاکمیت، جس کا مطلب ہے کنٹرول، جس کا مطلب ہے اقتدار۔ جب آپ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں تو جب اللہ یہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو اس کا مطلب یہ ہے، السلام علیکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوم الدین سے مراد یہاں پر جو ہے وہ آخرت ہے، جو ایک مطلب جو لیا جا سکتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، وما ادراکا، وما ادراکا 2 مرتبہ اس آیت میں آیا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے۔ وما ادراکا یوم الدین، تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ کہ جس دن کوئی نفس جو ہے جس کا اپنے اوپر جو ہے کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یعنی دیکھیں اس آیت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس آیت میں ایک قسم کا یہ جو کائنات ہے اس میں ہم ایلیوژن میں رہتے ہیں، ہمیں ایک امیجینیشن میں رہتے ہیں ہم یہاں پر، اور اپنے آپ کو کبھی کبھی ہم دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ جہاں ہم اپنے آپ کو صاحب اختیار سمجھتے ہیں، جہاں اپنے نفس کا اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہے، ہم اپنے نفس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ جو اعتماد بالنفس ہے، یہ سارے الفاظ یہاں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن وہاں پر کیا ہوگا قیامت کے دن کہ لا تملک نفس لنفس شیئا، وہاں پہ کوئی جو ہے وہ کسی کے اوپر حاکم نہیں ہوگا، کسی پہ اس کی طاقت نہیں ہوگی، کسی پہ اس کا کنٹرول نہیں ہوگا۔ تو یہ جو قیامت ہے، جو آخرت ہے، اس کو قرآن یہ کہتا ہے، السلام علیکم، یہ یوم الظہور ہے، یعنی اس کائنات کی جو حقیقتیں ہیں، جو اس کائنات کی اصل حقیقت ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کو مینیفیسٹیشن اس کی ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر قرآن مجید میں یہ کہتا ہے کہ جس کو تم، یعنی میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، جس کو تم دوست سمجھتے تھے۔ دیکھیں ہمارے پاس یہاں 3 چیزیں ہوتی ہیں، غور کیجئے گا اس کے اوپر۔ مثلا جب میرا آپ کے ساتھ ایک رابطہ ہوتا ہے برقرار، تو یہاں 3 چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم قیامت کے اور ہم آخرت کے تصور کو ہم سمجھ سکیں۔ ایک میری ذات ہے، اور ایک آپ کی ذات ہے، اور ایک ہمارے درمیان ایک ریلیشن شپ ہے۔ تو جب آپ اور میں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمارے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے بھئی ہمارا کیا ریلیشن شپ ہے، تو میں کہوں گا کہ دوستی اور محبت کا ریلیشن شپ ہے۔ یہی ہے اس دنیا میں ہم سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو ہم اپنے سینٹر کی بات کر رہے ہیں، مومنین کی بات کر رہے ہیں، متقین کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایکسٹرنل ورلڈ میں ہماری بہت سے افراد کے ساتھ دوستی ہوتی ہے جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں۔ ریلیشن شپ کیا ہے؟ ان کے ساتھ ہمارا دوستی کا ہے۔ تو قیامت کے دن
میں بھی ہوں گا، قیامت کے دن آپ بھی ہوں گے، لیکن قیامت کے دن ایک تیسری چیز بھی ہوگی کہ جس کو میں اور آپ یہاں نہیں دیکھ سکتے، بلکہ صرف اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ریلیشن شپ۔ تو جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی قیامت کے دن جو ہے اس کو بھی اس کے ظہور ہوگا اس کا۔ تو جو ریلیشن شپ کو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ریئل ریلیشن شپ ہمارا دوستی کا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ وہ ریلیشن شپ، اس کی جب حقیقت سامنے آئے گی تو وہ دشمنی میں بدل جائے گا۔ آپ نے نوٹ کیا کہ یہ بڑی عجیب منزل ہے یہ آخرت کو سمجھنے کی، جو قرآن کتنی ڈیپتھ میں جاتا ہے، کتنی گہرائی ہے قرآن کے اندر، کہ جو ہمارے پورے تربیتی نظام کو ہمارے تبدیل کر کے رکھ سکتا ہے اگر ہم یہ ڈیوائن ویژن اور یہ آؤٹ لک ہم اپنے اندر پیدا کر لیں کہ ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں اس کائنات میں، ان کی نوعیت پہ ہم غور کریں کہ وہ حق اور حقیقت جو ہے ان میں کیا ہے۔ تو وما ادراکا ما یوم الدین یوم لا تملکو، ایک اور آیت میں ہے والامر یومئذ للہ، جو امر ہے، جو حکم ہے آج یعنی قیامت کے دن، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا حکم تو اب بھی ہے، اللہ کا حکم تو ابھی بھی چلتا ہے، لیکن اللہ آخرت کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں ہمیں اصل میں اللہ کی قدرت نظر آئے گی، اصل میں اللہ کی طاقت نظر آئے گی، اصل میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل کاز کیا تھی ہر چیز کی۔ یہاں پر ہمیں جو ہے وہ ہر چیز سکیٹرڈ نظر آتی ہے، ہر چیز بکھری ہوئی نظر آتی ہے، ہمیں ہر چیز کی ایک الگ کاز نظر آتی ہے۔ یہ مائکرو فون ہے، اس کی الگ کاز ہے، یہ کیمرہ آپ کے سامنے اس کی الگ کاز ہے، یہ آئی پیڈ میرے سامنے اس کی الگ کاز ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو مختلف چیزوں کی مختلف کازز نظر آتی ہیں۔ اس کو بنانے والا کوئی اور ہے، بہت توجہ کیجیے گا، اس کو بنانے والا کوئی اور ہے، اس کو بنانے والا کوئی اور ہے، اس کو بنانے والا کوئی اور ہے، لیکن قیامت میں، اب توجہ کیجیے گا، قیامت میں یہ ساری کثرتیں، یہ جو ملٹیپلسٹی ہے، یہ ساری کثرتیں جو ہیں یہ وحدت میں تبدیل ہو جائیں گی، وحدت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ وہاں ہمیں ہزاروں کازز نظر نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں، آیت ہے جس کا جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 166، وَتَقَطَّعَتِ الْأَسْبَابِ، یہ جو اسباب ہیں یہ سب جو ہے منقطع ہو جائیں گے، یہ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے جو اسباب یہاں پر ہیں۔ تو یہ ہماری جو ہے گفتگو کہ جہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور یہیں سے جو ہے وہ شرک کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اب میں پھر آپ کے سامنے قرآن کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 یا 2 ہے، وہ میں آپ کے سامنے، آپ ذرا قرآن کے الفاظ کو سنیے گا۔ قرآن کہتا ہے ما یؤمن اکثرہم باللہ، کس کی بات کر رہا ہے قرآن؟ مؤمنین کی بات کر رہا ہے، صاحبان ایمان کی بات کر رہا ہے، کفار کی بات نہیں کر رہا، مشرکین کی بات نہیں کر رہا۔ قرآن ہم اور آپ اور مومنین کی بات کر رہا ہے۔ کہتا ہے وما یؤمن اکثرہم باللہ، یہ جو اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ترجمے پہ غور کیجئے گا، یہ جو اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ یہ شرک کرتے ہیں۔ اب مومن کو مشرک کہا جا رہا ہے، ایک طرف آپ کے اندر ایمان ہے اور دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے اکثریت کے دل میں شرک بھی ہے۔ یعنی ہماری جو زندگی ہے وہ ظاہر ہے کہ یا تو یہ کلیم کریں کہ ہم ان اولیاء اللہ میں سے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو استثناء کیا ہوا ہے کہ ایکسیپشنل دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں ان میں نہیں ہے شرک، لیکن یہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما یؤمن اکثرہم باللہ، تو ہم کم سے کم اپنے آپ کو اس اکثریت سے نہیں نکال سکتے کہ جو مومن بھی ہیں لیکن اس مومن کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو ہے وہ شرک بھی ہے۔ جب ہمارے چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا کہ یبنا رسول اللہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، السلام علیکم، یہ آیت جو ہے یہ تو ہم نے تو ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم مومن ہیں اور مشرک بھی ہیں،
یعنی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو ہمیں یوں سمجھنا پڑے گا کہ ہم یہ جو ہمارے ہیں نا کنسیپٹ، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں میتھمیٹیکل ہونے کی ضرورت ہے. یہ جو میتھمیٹکس کی ایک ٹرم جو ہے پرسنٹیج، یہ بڑی ہماری مدد کرتی ہے ہمیں، کہ ہم بجائے اس کے یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں، اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم کتنے پرسنٹ مومن ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا ویژن پورا تبدیل ہو جائے گا اپنے بارے میں. یعنی میں کتنے پرسنٹ جو ہے مومن ہوں اور کتنے پرسنٹ مومن نہیں ہوں، میں کتنے پرسنٹ مسلمان ہوں، کتنے پرسنٹ مسلمان نہیں ہوں، کتنا پرسنٹ میں جو ہوں اسلام کو تسلیم کرتا ہوں اور کتنا نہیں کرتا. تو اس سے آپ کو تو قرآن یہ کہتا ہے، جب ہمارے چھٹے امام پہ کہا تو امام نے کہا کہ لو لا فلان لہلکتو، دیکھیں اگر فلاں نہ ہوتا تو میں تباہ و برباد ہو جاتا. یعنی ہم عام طور سے یہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ فلاں شخص نہ ہوتا تو پتہ نہیں میرا کیا حال ہوتا، فلاں شخص نہ ہوتا تو مجھے کون سنبھالتا، کون مجھے موت سے نجات دیتا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سارا شرک ہے، یہ شرک ہے جو آپ کرتے ہیں. اور اس آیت کی ذیل میں امام یہ فرماتے ہیں. تو یہ کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ قرآن نے بتا دی. آپ نے دیکھا سورہ حمد جو ہے، جب سے ہم نے یہ سورہ شروع کی ہے، آپ نے دیکھا کہ ہر منزل پر انتہائی باریکیاں موجود ہیں، اور جس سورہ کو ہم انتہائی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور ہم اس کی روز کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم ان الفاظ کو سمجھیں کہ شرک کی حقیقت اور ماہیت کی طرف قرآن کی ان آیات میں اشارہ کیا ہے. جو انبیاء کا بنیادی مقصد تھا کہ توحید کی طرف بلانا، یہ بنیادی مقصد تھا ائمہ کا اور انبیاء کا کہ لوگوں کو خدائے واحد کی طرف بلائیں. تو شرک کی اصل وجہ کیا پتہ چلی؟ یہ پتہ چلی کہ ہمیں اللہ کی مالکیت نظر نہیں آتی یہاں پر، ہمیں اللہ کی حاکمیت نظر نہیں آتی یہاں پر، ہمیں اللہ کی ڈومینیشن نظر نہیں آتی یہاں پر، ہمیں یہاں پر کثرت نظر آتی ہے، ہمیں یہاں ملٹیپلسٹی نظر آتی ہے. یہاں جو نہیں آئے میں ان کو پھر دوبارہ بتاتا ہوں کہ یہاں پر ہر چیز کی الگ کاز نظر آتی ہے ہمیں، کہ اس کی الگ کاز ہے، کیمرے کی الگ کاز ہے، آئی پیڈ کی الگ کاز ہے. لیکن یہ جو مختلف کازز ہمیں نظر آتی ہیں، قیامت کے دن یہ وحدت کی طرف لوٹ جائیں گے. ان کے پیچھے جو اصل کاز ہے وہ ہمیں جو ہے نظر نہیں آتی یہاں پہ. لیکن اور جب نظر نہیں آتی تو اس کے نتیجے میں ہم شرک کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم دنیا سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اس سے دنیا میں ہم دنیاوی اسباب کے ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم جو ورلڈلی کازز ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو ہوں قیامت کے وللہ ہے، اللہ کے لیے جو ہے وہ الواحد القہار، یعنی آج میری جو توحید ہے اور میری جو قہاریت ہے، میرا غلبہ جو ہے آج تمہیں نظر آئے گا. اب یہاں بڑی امپورٹنٹ نقطے کی طرف آنے سے پہلے بلکہ یہیں پہ میں آپ کو بیان کر دوں کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب ایک چیز ہم نے یہاں سمجھی کہ شرک، وہ شرک جس کو ہم شرک خفی کہتے ہیں، ہڈن شرک، ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو مشرکین ہیں، اور ایک وہ جو قرآن کہتا ہے اکثر مومن بھی مشرک ہیں. یہ وہ شرک کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہمارا خدا پر وہ ایمان نہیں ہے، ہماری خدا کے بارے میں وہ معرفت نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم اس دنیا میں بھی خدا کو دیکھ سکیں. اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اب قرآن کیا کہنا چاہتا ہے. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ صرف آخرت سے ریلیٹڈ نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب آخرت میں آپ خدا کی ڈومینیشن دیکھیں گے، آپ اور میں دیکھیں گے، لیکن قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں ایسی عظیم ہستیاں موجود ہیں، اولیاء اللہ موجود ہیں، ائمہ موجود ہیں، عرفاء موجود ہیں، انبیاء موجود ہیں، کہ جو اسی دنیا میں اللہ کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم آخرت میں اللہ کو دیکھیں گے. توجہ کی آپ نے؟ یعنی آخرت میں جیسے ہم اللہ کے ظہور کو دیکھیں گے، جہاں ہم ایکچول کاز کو دیکھیں گے،
ہم ایکچول شفا دینے والے کو دیکھیں گے، ایکچول ہماری مدد کرنے والے کو دیکھیں گے، تو اس کے بعد جو ہے ہم وہ لوگ یہاں اللہ کو دیکھتے ہیں۔ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ اب سمجھ آتی ہے کہ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں، کہ میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا مگر اس سے پہلے، اس وقت اور اس کے بعد اپنے رب کو دیکھتا ہوں۔ پہلے میں اپنے خدا کو دیکھتا ہوں، یعنی اللہ کی ڈومینیشن کو میں دیکھتا ہوں اپنے حقیقت ایمان کے ذریعے سے۔ اب امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ بحقائق الایمان، میں حقیقت ایمان کے ذریعے سے اپنے اللہ کو دیکھتا ہوں، یعنی ہر چیز سے پہلے میں ابھی ایک بڑا اچھی پوائنٹ پہ ہم پہنچنے والے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ قرآن کیا رہا ہے، وہاں پر آ کے میں اس کو ایکسپلین کروں گا، لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ یہاں پر سمجھ آئی تیسرے منزل پر کہ یہ چیزیں جو ہے وہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ یہاں پر بھی اللہ کی ڈومینیشن کو دیکھتے ہیں۔ پھر ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ لمن الملک الیوم، اللہ تعالیٰ یہ آواز لگائے گا کہ کس کی ہے یہ سلطنت آج۔ اب یہ آواز آج بھی اللہ لگا رہا ہے، آج بھی اللہ کہہ رہا ہے لمن الملک، یہ دنیا، مادی دنیا کس کی ہے؟ ہم اس کو سن ہی نہیں پا رہے ہیں، ہمارے پاس وہ سننے کی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اس آواز کو سن سکیں، ہمارے پاس وہ دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اس لمن الملک کو ہم دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں تو یہ کہہ رہا ہے آخرت میں کہوں گا، لیکن دراصل اللہ یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ میں یہاں بھی تمہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہر شخص کے پاس وہ کان نہیں ہے جو میری آواز کو سن سکیں، ہر شخص کے پاس وہ دل کی آنکھیں نہیں ہیں کہ جس سے وہ میری حاکمیت کو، میرے اقتدار کو، میری قدرت کو اور میری ڈومینیشن کو وہ اس دنیا میں دیکھ سکیں۔ تو للہ الواحد القہار، اللہ واحد اور قہار، جس کا غلبہ ہو، جس کا قہر ہے ہر طرف، وہ ہمیں آخرت میں نظر آئے گا۔ اور پھر میں ایک اور آیت جو آپ ہمیشہ دعا میں بھی پڑھتے ہیں، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ہمیں یہ کہا گیا ہے، اگرچہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، توجہ کیجئے، اگرچہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اگرچہ ہمارے پاس وہ کان نہیں ہیں، اگرچہ ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو اس دنیا میں دیکھ سکیں، ہم وہ معرفت حاصل کر سکیں، اور یہ ہماری بدبختی ہے، یعنی مسلمانوں کی یہ بدبختی ہے کہ اگر آپ ممبر سے توحید کی بات کرنا چاہیں، آپ اللہ کی، میں اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ کہہ رہا ہوں گزشتہ 20-30 سال کا، جو مختلف دنیا بھر میں اسپیچز کے نتیجے میں اپنی کمیونٹی کی حالت بتا رہا ہوں کہ کسی میں یہ دلچسپی ہی نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی اللہ کے بارے میں بات کرے، اس کی شناخت کے بارے میں بات کرے، اس کی معرفت کے بارے میں بات کرے، اس لیے کہ ہم کسی اور طرف چل پڑے ہیں، ہم اس راستے کی طرف چل ہی نہیں رہے ہیں جہاں پر ہم اس بات کو سمجھ سکیں لمن الملک الیوم، کس کی حق، اس کی طرف ہمیں سفر کرنا ہے۔ ہمارا جو اٹھتے ہوئے قدم ہے ان مراکز کے ذریعے سے، سینٹرز کے ذریعے سے، مسجدوں کے ذریعے سے، مجالس کے ذریعے سے، وہ اس طرف بڑھنا چاہیے ہمیں کہ ہم ایک راستے کی طرف جا رہے ہیں جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی حقیقت جو مالکیت ہے اس کی، ہم اس کے ظہور کو نہ آخرت میں، ہم اس دنیا کے اندر جو ہے ہم دیکھ سکیں۔ اور پھر وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یہ دعا کا حصہ ہے جب آپ وہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع، یہ ہم دعا پڑھتے ہیں ہمیشہ، اس میں آخر میں جا کے کیا ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یہ پڑھتے ہیں، ہمیں یہ کہا ہے پڑھو پڑھو پڑھو، کم سے کم یہ لفظ استعمال کرو، یہ دعا کرو، تاکہ تم کبھی تو کوئی وقت ایسا آئے گا جب تم اس سے کنیکٹ ہو جاؤ گے، جب تم اس کے میننگز کی طرف جاؤ گے۔ یہ میں کیا رہا ہوں، کہنے کی حد تک تو ہم سب کچھ کہتے ہیں، ہم الحمد بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو چیز نعمت کے نام سے ہمارے ارد گرد موجود ہے، فَمِنَ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے، اور نعمت ہر وہ چیز ہے جو مجھے فائدہ پہنچاتی ہے، جو میری سعادت کا باعث ہے، جو میری پراسپیرٹی کا باعث ہے۔ اس نعمت کو سمجھنا، جو اولیاء اللہ ہیں، ہمیں اگر کوئی کہے نعمت کیا ہے، ہم کہیں گے جی ہمارے پہ بڑی دولت آ گئی،
یہ ہمارے لیے نعمت ہے. ہمارے پاس بڑا خوبصورت مکان آ گیا, یہ ہمارے پاس نعمت ہے. ہمارے پاس دنیا کی دوسری سہولتیں ہمیں مل گئیں, یہ ہمارے پاس نعمت ہے. لیکن جو اولیاء اللہ ہیں ان کی نگاہ ہم سے زیادہ گہری ہے, بلکہ وہ دنیاوی آسائش میں بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے تو یہ نعمت نہیں ہے ہمارے لیے. اور اگر مصیبت آتی ہے ان کے اوپر تو ہم نے تو کبھی مصیبت کو نعمت نہیں کہا, لیکن اولیاء اللہ اس مصیبت کو جو دوسروں کے لیے مصیبت ہے, توجہ کیجئے گا, جو دوسروں کے لیے مصیبت ہے, اپنے لیے وہی واقعہ پیش آ جائے, وہی حادثہ پیش آ جائے, تو اس مصیبت کو ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کے دیکھنے کی جو طرز نگاہ ہے وہ اسی کو دوبارہ نعمت میں تبدیل کر دیتی. یعنی جس کو میں اور آپ مصیبت سمجھتے ہیں, ایک قسم کی ہارڈ شپ سمجھتے ہیں, ایک قسم کی ایڈورسٹی سمجھتے ہیں, لیکن میری نوع نگاہ جو ہے وہ اس کو بدل کے رکھ سکتی ہے. وہ چیز جو دوسروں کے لیے مصیبت ہے اب وہ میرے لیے نعمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس مصیبت کو اللہ کے راستے میں استعمال کر, میں اس مصیبت کو اپنی تربیت کے راستے میں استعمال کر, میں اس مصیبت کو آزمائش الہی قرار دے رہا ہوں, میں اس مصیبت کو اللہ کا امتحان قرار دے رہا ہوں, میں اس مصیبت کو اپنی اسپریچول ڈیولپمنٹ کا باعث قرار دے رہا ہوں. میں اس مصیبت کو اس اینگل سے دیکھ رہا ہوں کہ اگر آج میں کسی بیماری میں مبتلا ہوں, کسی مشکل میں مبتلا ہوں, تو میرا رب جو ہے مجھے اس کا صلہ دے گا, مجھے اس کی جزا دے گا. یہ اسٹرینتھ میرے پاس کہاں سے آئے گی, یہ معرفت میرے پاس کہاں سے آئے گی. یہ سورہ حمد اور دوسری سورتیں قرآن مجید کی قدم قدم پر ہمیں بہت ہی سنہری اور گولڈن پرنسپلز ہمیں دیتے ہیں, جن کو ہم اسپریچول پرنسپلز کہتے ہیں, جن کو ہم جو ہے وہ روحانی اور مانوی اصول کہتے ہیں, جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو اس دنیا میں کتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ڈومینیشن ہے اس کو بیان کرتے ہیں. جہاں رب العالمین کی بات کرتے ہیں, فرعون سے مکالمہ ہو رہا ہے, رب العالمین کہ رب العالمین کون ہے تمہارا رب, بار بار پوچھتا ہے فرعون. آپ کیا کہتے ہیں؟ رب العالمین کون ہے میں بتاتا ہوں تمہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ الذی ہوا یطعمنی و یسقینی, میرا رب جو ہے وہ ہے. اب اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ رب کی ڈیفینیشن کیا ہے, ہم یہ ڈیفینیشن نہیں کر سکتے جو حضرت ابراہیم نے کی ہے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ الذی ہوا یطعمنی و یسقینی, میرا رب وہ ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے جب مجھے بھوک لگتی. میرا رب وہ ہے کہ جب مجھے پیاس لگتی ہے تو مجھے پانی پلاتا ہے. ہم نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو کھانا کھلانے اوپر سے جیسے گویا اتر کے خدا آتا ہے اور اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلاتا ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا آج تک؟ ہم نے تو کبھی نہیں سوچا. ابھی اس کے بعد یہ کھانے کی ساری آپ کے سامنے مقدمات موجود ہیں, یہ کھانا آپ کے سامنے آئے گا. ہم نے سے کبھی سوچا کہ کون کھلا رہا ہے کھانا؟ سب یہ کہیں گے جی الزہرا کھلا رہا ہے کھانا آج جی الزہرا کی طرف سے کھانا دیا جا رہا ہے. یہی سنتے ہیں ہمیشہ. آج کی مجلس جو ہے وہ حلیم کی مجلس ہے, آج کی مجلس جو ہے وہ بریانی کی مجلس ہے, سارا یہی ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر کہیں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی جو حضرت ابراہیم ہمیں بتا رہے ہیں. میرا رب وہ ہے کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو مجھے کھانا کھلاتا ہے. یعنی بیچ میں ابراہیم نے سارے واسطوں کو ختم کر دیا. اب کوئی بیچ میں کوئی میڈییٹر نہیں ہے, کوئی مرکز نہیں ہے, کوئی سینٹر نہیں ہے, کسی کا گھر نہیں ہے, کوئی سبزی والا نہیں ہے, کوئی پکانے والا نہیں ہے, کوئی لانے والا نہیں ہے. ساروں کو ابراہیم نے پس پش ڈال دیا. یعنی یہ اسباب ہے نا سارے جتنے بھی ہیں, ان اسباب کو اللہ کہتا ہے میں قیامت کے دن پیچھے لے جاؤں گا ان کو اور میں آگے آ جاؤں گا. قیامت میں آپ کو پتہ چلے گا کھلانے والا خدا ہے. لیکن یہاں یہ اسباب ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے. ہمیں اپنے اندر اتنی کشش ہے ان کے اندر کہ یہ ہمیں اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں. اتنی اٹریکشن ہے ان کے اندر کہ ہم اس کے پیچھے جا ہی نہیں پاتے ہیں.
ہم ان حجابات کو ہٹا ہی نہیں پاتے ہیں اپنی زندگی میں، جس کے نتیجے میں جو ہے ہم اسی دنیا میں سٹک ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہمارے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے، اور ہم باطن سے جو ہے وہ ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کیا فرماتے ہیں؟ اب آپ آگے دیکھیے، کتنی خوبصورت آیت ہے۔ فرماتے ہیں اذا مرضتو، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فہو یشفینی، تو وہ مجھے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پھر مجھے جو ہے وہ کیور کرتا ہے، ہیل، اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے۔ پھر اب یہاں نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی فارمیسی ہے، نہ کوئی میڈیسن ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں، یہ سارے اسباب ہیں نا، ان اسباب کو ابراہیم نے ہمارے سامنے لپیٹ دیا سارا، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ میرا رب ہے جو مجھے شفا دے۔ اگر کسی کے پاس اس لیول کا یقین ہو جائے، یہ تو ظاہر ہے کہ ائمہ انبیاء جن کے پاس یہ اسم اعظم ہے، یہ ہے کہ جو آپ کی، جس سے دعائیں بھی آپ کی تبھی قبول ہوں گی جب آپ کی معرفت ایسی ہوگی۔ پھر دوبارہ میں تکرار کرتا ہوں، ہمارے امام سے، چھٹے امام سے پوچھا، مولا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ تم جس سے مانگتے ہو اس کو پہچانتے نہیں ہو، تم پہچانتے ہی نہیں ہو اس کو، جانتے ہی نہیں ہو اس کو، مانگ کس سے رہے ہو؟ تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا تو تب قبول ہوگی نا تم جس سے مانگ رہے ہو اس کو جانتے بھی تو ہو کہ وہ ہے کون، وہ ہستی کیا ہے۔ تو اس لیول پر اگر ہماری معرفت ہوگی تو ہم دنیا میں اس کے ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا جو ہے وہ اس سلسلے میں۔ تو یہ جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہم نے دیکھی کہ اس کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، ہم نے یوم الدین پہ چل رہے ہیں نا، بات ہماری ہو رہی ہے مالک یوم الدین، تو مالک یوم الدین میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یومئذ یوفیہم، میں قیامت کے دن اس دین کی، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، ہم تو ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے، مسلمان ہو گئے، شیعہ ہو گیا، کوئی سنی ہو گیا، تو ماحول ہمارا ایسا تھا، مسلمان ہو گئے، لیکن ہمیں اس دین اہل بیت، دین اسلام، اس کی حقیقت کا ہمیں ابھی بھی اندازہ نہیں کہ یہ ہے کتنی بڑی نعمت۔ آج بھی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو اسلامی اسکول میں، جو میں دیکھتا ہوں فیملیز میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، مثلا ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں اسلامی اسکول میں نہیں جائیں گے، بچے جو ہیں وہ زہرا میں نہیں جائیں گے، بچے جو ہیں پبلک اسکول میں پڑھیں گے۔ ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا چیز، اور جو دین بتایا گیا ہے اس کی وجہ لوگوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے اس میں، جس طرح کا دین بتایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ میں قیامت کے دن، یہاں پر بھی جب امام زمان تشریف لائیں گے تب بھی ہمیں دین کی حقیقت پتہ چلے گی، لیکن قیامت میں اور زیادہ پتہ چلے گی کہ اس دین کی اصل حقیقت جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں پورے ظہور اور پورے وجود کے ساتھ میں تمہیں دکھاؤں گا کہ وہ دین جو ہم نے دنیا میں لے کر آئے تھے، اس دین کی اصل حقیقت کو تم دیکھنے کے قابل ہو جاؤ۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔